اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن انتهوا فإن اللہ غفور رحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ مکے کے کافر جنہوں نے مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر ظلم کی حد کو پار کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ شرک سے باز آ جائیں، ایمان کو قبول کر لیں، اسلام کو اپنا لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے قتل و قتال کرو یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ مکے کے علاوہ اگر کہیں اور جگہ کے کفار ظلم کرتے ہیں تو یا تو ہم ان کے سامنے اسلام کو پیش کریں گے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اسلام قبول نہ کر کے امن و امان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں پھر بھی گنجائش ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے کافروں کا حکم الگ بیان کیا کہ حالت کفر میں زندگی گزارنا، بغیر اسلام کی زندگی گزارنا ان کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا 13 سال تک اتنا ظلم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ حیات الصحابہ کے اندر بہت ساری باتیں ظلم کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں کہ 13 برسوں کے اندر کیا کیا ان پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا گیا، دروازے پر کوڑی کرکٹ اور نجاست کے کپڑے ڈال دیے گئے۔ کافروں کا سردار عقبہ ابن معیط لکھا ہے حیات الصحابہ کے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے درمیان سجدے میں تھے، اپنا پاؤں ان کی گردن پر اس طرح سے رکھ دیا کہ لگتا تھا کہ دونوں آنکھیں باہر آ جائیں۔ وہی شخص ملعون نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اونٹ کے اوجھڑی ڈال دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ پائے۔ ایک دوسری روایت میں موجود ہے کہ عقبہ ابن عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نماز کے درمیان اس طریقے پر کپڑے کو لپیٹ کر کھینچا کہ لگتا تھا کہ جان بالکل باہر آ جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے، انہیں ستانے میں، تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو شعب ابی طالب کے اندر مسلسل 3 سالوں تک قید کر کے رکھا، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، پتے چبانے تک صحابہ مجبور ہو گئے۔
حضرت بلال حبشی جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو ان کا جو آقا تھا دہکتی ہوئی پتھر پر انگارے پر لٹا کر اوباشوں کو اور بدماشوں کو حکم دے دیا کرتا تھا کہ اس شخص کو گھسیٹو، اور جب تک یہ ایمان سے پھر نہ جائے تب تک تم لوگ اسے چھوڑنا نہیں۔ ان کو گھسیٹا جاتا رہا مکی زندگی کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ اللہ احد احد کہنا نہیں چھوڑا۔ عثمان ابن عفان جب ایمان لے کر آئے تو ان کے چچا حکم ابن العاص نے ایک ستون سے ایک کھمبے سے باندھ دیا اور فرمایا کہ جب تک تم باز نہیں آؤ گے تب تک تمہیں کھولا نہیں جائے گا۔ لیکن عثمان ابن عفان کو جب دیکھ لیا اس نے کہ یہ اپنے ایمان کے اندر پختہ ہو گیا ہے، اب یہ باز نہیں آوے گا، مجبور اور لاچار ہو کر کھول دیا۔ ابو جہل، اگر مکی زندگی کے اندر کوئی شخص ایمان کو قبول کر لیتا، اگر وہ باعزت شخص ہوتا تھا، اس کے دروازے پر جا کر برا بھلا کہتا تھا۔ اگر اس کی تجارت ہوتی تھی تو یہ دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ تمہاری تجارت بند کر دی جائے گی، اور اگر کوئی غریب شخص ہوا کرتا تھا اسے تھپڑ بھی مارتا تھا۔ یہ ساری مصیبتیں 13 سال تک مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر ڈھاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ ان مصیبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ اور جگہوں کے غیروں کا حال تو دوسرا ہے، کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں تو انہیں رہنے دو، لیکن مکے والوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ایمان کے علاوہ اب کوئی دوسرا چارہ نہیں، انہیں ایمان لانا پڑے گا یا پھر تم وقاتلوہم، ان کے ساتھ قتل و قتال کرو۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ان کے ساتھ قتل و قتال کرو یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص بن جائے۔ یہ ساری آیتیں جب غیروں کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ سب سوچتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے، بلکہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ وقاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، یہاں مکہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن بیک گراؤنڈ جب دیکھیں گے، پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت اسی زمانے کی ہے، آج کے کافروں کی بات نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں انہیں نظر آتی ہیں جو نشاندہی کر رکھے ہیں کہ ان آیتوں کو نکالو یہ ہمارے خلاف ہے، ان آیتوں کو نکالو یہ ہمارے خلاف ہے، اسے نکالو اسے نکالو۔ حالانکہ بات اتنی سی ہے کہ ان لوگوں نے ان آیتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جو کافروں میں سے قریب ہیں ان کے ساتھ قتل و قتال کرو۔ یہ آیت جب ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم پڑوس میں رہو گے تو برا حال ہونے والا ہے۔ قرآن صاف بیان کر رہا ہے کہ جو قریب میں ہو ان کے ساتھ قتل و قتال کرو۔ ان لوگوں نے اس آیت کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب آپ کی جنگ ہو رہی ہو، دشمن ہر وقت جنگ کرنے کے لیے آپ سے تیار ہو، جنگ جاری ہو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قریب میں بھی دشمن رہتا ہے، دور میں بھی دشمن رہتا ہے، پہلے نمبر پر قریب کو دیکھ لو۔ یہ جنگ کی حالت کی آیت، وہ کفار، وہ غیر جن سے ہمارا امن و امان ہے، جن سے ہمارا معاہدہ ہے، ان کے بارے میں یہ آیت بالکل خاموش ہے، ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اور ایمان والوں کا سب سے اہم پہلو ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھی طرح پیش کریں، ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، خیرخواہی کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ معاملات کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ مکے کے اندر جب قحط سالی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت موجود تھی اس وقت کہ وہ بدلہ بھی لے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، غلہ پہنچاؤ، کھانے پینے کی چیزیں انہیں فراہم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ سرسری طور پر وہ کیا، اگر ہم آیتوں کو دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے کہ قرآن کریم یہ کیا کہہ رہا، لیکن جب تک اس کا بیک گراؤنڈ نہیں کھنگالیں گے، آگے کی آیتوں کو نہیں دیکھیں گے، پیچھے کی آیتوں کو نہیں دیکھیں گے، اس کی شان نزول تک نہیں پہنچیں گے کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تب تک ہمارے ذہن سے بھی اعتراض ختم نہیں ہوگا۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں جہنم میں انہیں داخل کیا جائے گا، اور ان کی کھالیں بدل دی جائیں گی، جلتی جاوے گی، بدلتی جاوے گی۔ جب اس آیت پر وہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو آگ میں ڈھکیلنے کی بات کی گئی ہے، یہ تمہاری بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں آگ کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ یہ آیت دنیا کی نہیں ہے، یہ آیت آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور سمجھا دیا شرک کیا ہے، وحدانیت کیا ہے۔ اللہ کو ایک مانو گے بچ جاؤ گے، اور اگر ہمارے ساتھ کسی اور کی پوجا اور پرستش کرنے لگے تو پھر ہم تمہارا حساب قیامت کے دن لے لیں گے۔ یہ اس وقت کی آیت ہے، اس وقت کی آیت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو جہنم کے اندر اور ہم آپ کو آگ کے اندر ڈھکیل دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں اپنے بھائیوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت جب غیروں کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دوست بنانے سے تمہیں قرآن نے انکار کر دیا ہے، اس لیے ان سے کوئی تعلق اور ان سے رابطہ مت رکھو۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جس وقت اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مکے سے ہجرت کر جانا بھی ایمان کا جز سمجھا جاتا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو، اللہ اور رسول کو مان رہے ہو، تو ایک کام اور کرنا پڑے گا کہ یہ ماحول ایسا چل رہا ہے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائے۔ یہ اس وقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت خطاب کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے والدین مکے کے اندر کافروں میں سے تھے، جن کے بھائی مکے کے اندر کافروں میں سے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ تعلق جوڑ رکھے تھے کہ یہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ایمان والے ہو تو ایمان کا حکم یہ کہ مکے چھوڑ کر ابھی تم مدینہ چلے جاؤ۔ یہاں ایسی بات نہیں کی گئی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیروں کو دوست مت بناؤ. 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. کافر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. پوری آیت کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، آیت کا صرف ایک جز، ایک ٹکڑا دیکھ کر خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب. 10 سال پڑھنے کے باوجود اور 10 سال پڑھانے کے باوجود 20-25 سال لگ جاتے ہیں، تب بھی آیت کا صحیح طریقے پر مطلب بیان نہیں کر پاتے. میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے 15 علم کی ضرورت ہے. کتنے علم کی ضرورت ہے؟ 15 قسم کا علم چاہیے، تب جا کر اس آیت کو سمجھیں گے. ویسے تو ایسا قرآن نہیں ہے کہ آپ نے اٹھایا ترجمہ اور دیکھ لیا اور بس سمجھ لیا. قرآن جس طریقے سے آپ کو ہدایت دینا جاتا ہے ویسی گڈھے میں گرانا بھی جانتا ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وضو کرو تو پیروں پر مسح کرو، تو آپ لوگ دھلنے کا حکم کیوں دیتے؟ پیروں کو تو وضو میں دھلا جاتا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے کیسے سمجھ لیا؟ کہا حضرت ہم نے ترجمہ کلام اللہ پڑھا ہے، قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پیروں پر مسح کرو. آپ لوگ یہ مسئلہ کیوں بتاتے ہیں کہ پیروں کو دھلو؟ اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ دوسرا مسئلہ بھی یاد کر لینا، آج سے ترجمہ پڑھنا بند کر دو. ترجمہ پڑھ لینے سے تم قرآن کا علم حاصل کر لو گے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. تو پڑھنے والوں سے اگر کوئی آیت کا جز، ایک آیت وہ چاہے حل کر لے، یوں ہی سرسری طور پر نہیں حل ہو سکتا. غیر اگر سوچے کہ یہ آیت ہم نے اٹھائی ہے، اس کا یہ مطلب ہے، کیسے مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین. کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دے سکتا. آگے پیچھے دیکھو تو یہ کس موقع کی آیت ہے؟ ملت ابراہیمی ہی کے زمانے سے 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال بند کر دیا گیا تھا. ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 لگاتار اور 1 رجب. ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا بند. یہ محترم مہینے سمجھے جاتے ہیں. قرآن کریم نے ان کو اشہر حرم بتایا ہے، حرمت والے، عظمت والے مہینے. کفار کرتے کیا تھے؟ ذی-قعدہ آیا تو انہیں تو پتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ بند ہے، وہ کہتے تھے ابھی نہیں آیا ہے ذی-قعدہ، 1 مہینے بعد آئے گا، لڑ دو، لڑو. ابھی امسال ان کو لڑنے کی ضرورت ہے تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ابھی ذی-قعدہ آیا نہیں ہے. محرم میں لڑنے کی ضرورت ہے، وہ کہتے تھے کہ ابھی نہیں آیا ہے، اگلے مہینے میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. ایسے لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دے سکتے. وہ ہمارے غیروں کے بارے میں، ہماری برادری وطن کے بارے میں نہیں کہا گیا. ان سے تو ہمدردی کا حکم دیا گیا، ان سے تو خیر خواہی کا حکم دیا گیا، ان سے تو اچھے برتاؤ کا اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا. ایک اور آیت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. کافروں سے جہاد کیجیے. جب ایسی آیتیں گزرتی ہیں ان کے پاس سے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم صاف ہم لوگوں سے لڑنے کو سکھا رہا، اس لیے ان سے دوری رہنا. اس آیت کا بھی مطلب صحیح طریقے پر ان لوگوں نے نہیں سمجھا. یہ آیت ان غیروں کے بارے میں ہے جو ہر وقت
آپ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، ہر وقت آپ پر مصیبت کے پہاڑ توڑتے رہتے ہیں، آپ کو ستاتے رہتے ہیں، برسر پیکار ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا 13 سال تک مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا گیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہتے رہے اور برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب ایسے کافروں سے آپ جنگ کیجیے، ہر ایک سے نہیں، جو امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہ تو بالکل ویسی ہی زندگی گزاریں گے اسلامی ملک کے اندر بھی جیسے اسلام والا اور ایمان والا زندگی گزارتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک دوسرے مسلم بھائی کی جان کو نہیں لوٹنا ہے، مال کو نہیں لوٹنا ہے، ویسی اگر غیر اسلامی ملک کے اندر رہ رہا ہے امن و امان کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ، تو ویسی اس کا مال اور جان بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اسلام نے ہر موقع پر اچھی رہنمائی کی ہے، لوگوں نے غلط طریقے پر سمجھنے کی اور پھیلانے کی کوشش کی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان کے ساتھ قتل و قتال کیجیے۔ یہ مکے والوں کے بارے میں حکم ہے، یہاں تک کہ دین قائم ہو جائے۔ اب انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ اب یا تو یہ اسلام قبول کر لیں یا پھر ان کے ساتھ آپ جہاد کیجئے، ویسی امن کے ساتھ انہیں رہنے کی اجازت اب نہیں دی جائے گی۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تاکہ دین قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر باز آ جاتے ہیں تو پھر ظلم نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر شرک سے باز آ گئے اور اسلام کو قبول کر لیا تو پھر یہ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اشہر حرم ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 عظمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑنا جھگڑنا ملت ابراہیمی ہی کے زمانے سے ناجائز تھا۔ وہ صلح حدیبیہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے ارادے سے گئے تھے، راستے میں ان کو روک دیا گیا، بہت ساری شرطوں پر صلح ہوئی، جس میں سے ایک شرط یہ تھی 10 سالوں تک جنگ بند رہے گی۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ دوسری بات یہ طے پائی تھی ہمارا آدمی اگر آپ کے خیمے میں چلا جائے ایمان قبول کر کے، آپ واپس کر دیں گے۔ آپ کا آدمی اگر کافر ہو کر ہمارے یہاں آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا لکھ لو یہ بھی قبول ہے۔ صحابہ ناراض ہوئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ایک تیسرا فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ آپ احرام میں گرچہ ہیں، آپ کے صحابہ احرام میں ہیں، لیکن امسال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ لوٹ جائیے، اگلے سال آپ آئیے گا۔ کتنی تکلیف کی بات تھی۔ پورے احرام کے ساتھ مدینہ سے وہ چلے تھے، 1-2 نہیں تھے، 1400 صحابہ تھے، لیکن ان کو روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی منظور ہے، یہ بھی لکھ لو۔ صحابہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ صلح نامے تیار ہونے لگے، حضرت علی نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافروں نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ نہیں جانتے، اس کو ہٹاؤ۔ حضرت علی نے لکھا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ لکھا جائے۔ کافروں نے کہا کہ ہم تو ان کو رسول مانتے ہی نہیں، اگر رسول مان ہی لیتے تو پھر جھگڑا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی ہٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، خود قلم اٹھایا، کاٹ کر لکھا
من محمد ابن عبداللہ، بہت گر کر کہہ لیا جائے، بہت نچلے طبقے میں جا کر صلح ہوئی تھی۔ سب سے اہم بات اس میں یہ طے پائی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں، جو قبیلہ جدھر جانا چاہے وہ اپنا جا سکتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، ایک بنو بکر۔ بنو خزاعہ ایمان والوں کی طرف چلے گئے، بنو بکر کافروں کی طرف چلے گئے۔ مکے کے کافروں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح نامہ ان لوگوں نے تیار کیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن بنو خزاعہ پر حملہ کر کے ان لوگوں نے صلح نامے کی نافرمانی کی۔ اب تیاری کرو، مکہ کو فتح کرنا۔ دوسرے سال جب عمرے کی قضا کرنے جا رہے تھے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ذی قعدہ کے مہینے میں جا رہے ہیں، ذی قعدہ کے مہینے میں لڑائیاں بند ہے، لیکن اگر وہ کفار لڑنے پر اتر جائیں تب کیا کریں گے؟ ہم تو اس مہینے میں لڑ نہیں سکتے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف میں لڑنا یہ آج تک صحیح نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ ان کے سامنے آ رہا تھا کہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہم جا رہے ہیں، ذی قعدہ میں لڑنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے اگر وہ لڑنے پر اتر جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والحرمات قصاص، عظمت والے مہینے عدل بدلے کے مہینے، اگر وہ عزت کریں گے تم بھی اس مہینے کی عزت کرنا، اور اگر وہ اتر جائے لڑنے پر تو پھر تمہیں بھی دفاع کرنا اور اس کا جواب دینا ضروری ہو جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو شخص تم پر ظلم کرے، جو شخص تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی پہلے کرنا، تم بھی جواب دینا۔ اگر وہ اس مہینے کا احترام نہیں کرتے تو پھر تو دفاع کرنا تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنا ہی جتنا کہ ان لوگوں نے کیا، اس سے آگے نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اشہر حرم میں دفاع کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تقوی چھوٹنے نہ پائے، کہیں دفاع کرنے میں اور جواب دینے میں آگے نہ بڑھ جاؤ۔ جتنا ان کے طرف سے ظلم ہو اتنا ہی جواب دینا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی تمہارے ساتھ رہے گا تو اللہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اور اگر ظلم اور زیادتی میں تم آگے بڑھ گئے تو پھر اللہ کی معیت تم سے جاتی رہے۔ سبحان اللہ۔